انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر یہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اگر قوت برداشت پیدا کریں گے تو اپنے بھائی کا، اپنے دوست کی بات کو ہم سمجھے، اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر اسی غلط کہنے کے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے ہم بھی غلط کہنا شروع کر دیں، وہ اگر گالیاں دے رہا ہم بھی گالیاں دینا شروع کر دیں، وہ اگر غلط لفظ استعمال کر رہے ہم بھی لفظ غلط استعمال شروع کر دیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوت برداشت سے بات آگے نکل گئی ہے، جو ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے گھر کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارا جو ایک نظم ہے، ایک اتحاد ہے، ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد ہے، وہ اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قوت مدافعت، قوت اختیار پہ اپنا کنٹرول کریں کہ انسان جذبات میں کیا سے کیا نہیں کہہ جاتا، جذباتی طور پہ کیا سے کیا بات نہیں کہہ جاتا، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اکثر یہ مسائل آتے رہتے ہیں مدارس میں، مفتیان کرام کے پاس، شیوخ الحدیث کے پاس، جی میں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی، میں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی، میں نے جذبات میں یہ بات کہہ دی، اب میں کیا کروں؟ تو اپنے جذبات کو اگر کنٹرول کیا جائے تو گھر کا ماحول بھی سنبھل سکتا ہے، معاشرے کا ماحول بھی سنبھل سکتا ہے، اور اپنے علاقے کا ماحول بھی سنبھل سکتا ہے۔ اگر ہم جذباتی طور پہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں، اپنے آپ سے باہر ہو جائے، ایک انسان ہونے کی نیت سے، ایک انسان ہونے کی اصلیت سے، کہ انسان پانی، مٹی، آگ اور ہوا کی پیداوار ہے، اس کا مرکب ہے۔ آج پانی کا کام کیا؟ عدم امساک ہو، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھتا۔ اگر ایک انسان اسی خاصیت کو لے کے وہ چل پڑے تو کوئی بات کہی تو فوراً انتشار، اپنے آپ کو انتشار سے بچائے۔ اگر وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، جہاں وہ دوسروں کو نقصان دے گا وہ اپنی ذات کو بھی نقصان دے بیٹھے گا۔ جہاں دوسرے اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ کر فطرے کا شکار ہو جائیں گے، وہ خود بھی اپنے فطرے میں شکار ہو کے اپنے آپ کو پریشان کر بیٹھے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر تحمل سے کام لیں، انسان ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ آدمیت احترام آدمی، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ ایک انسان کی قدر، ایک انسان کی قدر جانتے ہوئے، اس کا مقام جانتے ہوئے، اسی قدر و منزلت کا مقام جانتے ہوئے اس کو اچھے انداز میں الفاظ میں یاد کریں۔ اگر برے الفاظ یاد کریں گے، یقینی بات ہے وہ بھی انسان ہے، آپ اسے برا کہو گے وہ آپ کو برا کہے گا، اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ خراب ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچے خراب ہوں گے، ہمارے بچے خراب ہوں گے۔ ہم اگر زبان پر غلط الفاظ استعمال کریں گے اور اس کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں گے، ایک ہی لفظ ہے جسے ہم کہے جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے تو کہہ رہے ہیں، بچوں کے سامنے بیٹھے تو کہہ رہے ہیں، اپنی فیملی کے سامنے بیٹھے تو وہ الفاظ استعمال ہو رہا ہے، تو فیملی کے لوگ، گھر کے لوگ، چھوٹے بچے وہ سنتے ہیں کہ بڑا بندہ ہمارا یہ بات کرے تو اچھا جملہ ہوگا، وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ اگر گھر میں اچھا جملہ استعمال کرو گے، اگر ہم گھر میں اچھا جملہ استعمال کریں گے تو ہماری اولادیں بھی اچھے جملے استعمال کریں گی۔ گھر میں اگر برا جملہ ہم استعمال کریں گے تو ہماری اولادیں بھی ان الفاظوں کو یاد کر لیں گی۔ پتہ چلا کہ وہ الفاظ ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کسی کو برا کہہ رہے تھے، وہی الفاظ ہمارے بچوں نے یاد کیے ہوئے، اور وہ کہتے پاپا آگے لفظ ہوئی۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار یہ میرے بیٹے نے مجھے کیا کہہ دیا، یہ تو پتہ نہیں ہے قصوروار میں ہوں، میں نے یہ لفظ غلط استعمال کیا، بچوں کا ماحول نہیں دیکھا۔ بچے جو ہے نا وہ عقل کے کچے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں بڑے جی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میرے ابا جی کیا بات کر رہے ہیں، میرے دادا جی کیا بات کر رہے ہیں، میرے نانا جی کیا بات کر رہے ہیں، میرے بزرگ کیا بات کر رہے ہیں۔ جب ہم برے الفاظ استعمال کریں گے، برا طریقہ استعمال کریں گے، برا انداز اختیار کریں گے تو ہمارے بچے بھی یہی کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں، کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کریں جو انسانیت کی توہین، جو انسانیت کو توہین ہو، جو ایک مقرب اور بہترین رشتے، عزت تقریب والے رشتے وہ پامال ہو۔ گھر میں ہم ایسا لفظ استعمال نہ کریں، اپنے معاشرے میں ایسا لفظ استعمال نہ کریں، اپنے دوستوں باب میں جیسا لفظ استعمال نہ کریں۔ ایسا لفظ استعمال کرنے سے معاشرہ بھی خراب ہوگا، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب عزیز حسن صاحب سے وہ تشریف لائے۔